التماس ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ سروری بیگم بنت شمس الحسن، مرحوم محمود حسن ابن محبوب حسن اور مرحوم محبوب حسن ابن زاہد حسین کی ارواح کو ایصال فرمائیں۔ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ معزز سامعین، جو لوگ مسلسل عبادت خانے سے تعلق رکھتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ درس تفسیر کے سلسلے میں ہماری گفتگو جناب لوط علیہ السلام کی منزل میں پہنچی ہوئی ہے کہ جس میں بار بار مناسبتوں کے اعتبار سے کبھی کبھی بریک لگ جا رہا ہے، اور ہمارا قصد اور ارادہ یہی تھا کہ آج بھی جناب لوط علیہ السلام کے ہی سلسلے کو آگے بڑھایا جائے گا، لیکن کل طاہر صاحب نے مجلس میں ذکر کر کے کہ مولانا کل اور پرسوں کی مجلس میں استقبال ماہ مبارک رمضان کے متعلق گفتگو کریں گے، انہوں نے ہمیں محدود کر دیا اور بعد میں خواہش بھی کی کہ یہ 2 دن آپ یہ استقبال ماہ مبارک سے متعلق گفتگو کریں تو بہتر ہوگا۔ بہرحال ان کے حکم کی ہم نے تعمیل کی اور ان کی خواہش کا احترام کیا، اور خود اپنے طور پر یہ ضروری سمجھا کہ قبل از اس کی ہم لوگ ماہ مبارک میں داخل ہوں اور خدا کے مہمان بنیں، اس سے قبل ہمیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اہم ترین خطبے کے مضامین سے آشنا ہونا ضروری ہے کہ جو واقعی میں بہت قیمتی اور بہت اہم خطبہ ہے، جس کا ابتدائی فقرات ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ ماہ شعبان المعظم کے آخری جمعے کو یہ پیغمبر نے خطبہ دیا، جس خطبے میں ابتدا میں آپ نے یہ الفاظ بیان فرمائے کہ ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ، اے لوگو تمہاری جانب شہر اللہ آ رہا ہے، اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، اور یہ اللہ کا مہینہ خالی ہاتھ نہیں آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے بالبرکت والرحمت والمغفرہ، رحمت کے ساتھ مغفرت کا تحفہ لے کر اور برکت کا تحفہ اور ہدیہ لے کر ہمارے درمیان آ رہا ہے۔ یہ خطبہ اس اعتبار سے بہت ہی جامع اور مکمل ہے کہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف پہلوؤں کو، اگر آپ خطبہ دیکھیں گے تو خطبہ شاید ایک A4 کا جو پیج ہوتا ہے اس A4 کے پیج میں 1 سے 1.5 پیج آئے گا، اس سے زیادہ وہ خطبہ نہیں ہے، لیکن جیسا کہ ہم نے مطالعہ کیا ہے اور کتابوں میں دیکھا ہے، یہ خطبہ اتنا اہم تھا، اتنا جامع اور اتنا ضروری خطبہ تھا کہ ائمہ اطہار علیہ السلام کی سیرت رہی ہے کہ ائمہ اطہار ماہ مبارک سے پہلے لوگوں کے سامنے یہ خطبہ دوبارہ ریپیٹ کرتے تھے، پیش کیا کرتے تھے۔ آپ اس خطبے کی سند کو اگر دیکھ لیں، جو سلسلہ سند ہے، جس طریقے سے یہ ایک حدیث ہمیں اور آپ کو جو معلوم ہے کہ جس کے سلسلہ سند کو کہا جاتا ہے کہ یہ طلائی اور سنہری سلسلہ سند ہے، اسی طریقے سے اس حدیث کی بھی بہت ہی سنہری سلسلہ سند ہے، جس میں جس حدیث کے سنہری سلسلہ سند ہے، جس کا سلسلہ سند بہت ہی بہترین ہے۔ حد یہ ہے کہ اس سلسلہ سند کے سلسلے میں بعض علماء کا بیان یہ ہے کہ اس سلسلہ سند کو اگر
پڑھ کے کسی مجنون پر دم کر دیا جائے تو وہ مجنون ٹھیک ہو جائے گا، اسے شفا مل جائے گی۔ وہی سلسلہ سند یہاں بھی پایا جا رہا ہے اس خطبے میں۔ 8ویں امام حضرت امام رضا علیہ السلام، اچھا حسن اتفاق یہ ہے کہ وہاں بھی جہاں پہ جس سلسلہ سند کو میں نے کہا کہ یہ بہت ہی سنہری سلسلہ سند ہے، بہت بہترین سلسلہ سند ہے، وہی سلسلہ یہاں پہ بھی ہے۔ اس کے بھی ناقل 8ویں امام ہیں اور اس کے بھی ناقل 8ویں امام ہیں۔ 8ویں امام نے اپنے آباء و اجداد کے ذریعے سے، اپنے والد، انہوں نے اپنے والد، اس طریقے سے مولائے کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام تک یہ سلسلہ پہنچتا ہے۔ وہاں پر مولائے کائنات نے یہ نقل فرمایا ہے کہ حضور اکرم نے ماہ شعبان کے آخری جمعے کو یہ خطبہ دیا۔ ماہ مبارک رمضان قریب تھا، البتہ یہ پھر سے چونکہ ابھی یہ ماہ مبارک شروع نہیں ہوا ہے، یہ تذکر بہت ضروری ہے کہ ہمارے سماج میں یہ الفاظ جو رائج ہو گئے، البتہ انسان عمدن یہ غلطی نہیں کرتا ہے، رمضان آ رہا ہے اور رمضان جا رہا ہے، اس سے حدیثوں میں صراحت کے ساتھ منع کیا گیا ہے، چونکہ رمضان جو ہے یہ کیا اللہ کے ناموں میں سے، لہذا اس طریقے کے الفاظ اس مہینے کے سلسلے میں استعمال نہ کیا جائے۔ انسان جب بھی لفظ استعمال کرنا چاہے کہے رمضان المبارک یا ماہ مبارک، اور بہت ہی اہم ترین مہینہ ہے، بہت ہی قیمتی مہینہ ہے کہ جس کے سلسلے میں حضور نے ایک جامع خطبہ دیا، جس کی جامعیت اس حوالے سے ہے، اس میں حضور نے عبادی پہلوؤں پر بھی روشنی ڈالا ہے، سماجی پہلوؤں پر بھی روشنی ڈالا ہے، اخلاقی پہلوؤں پر روشنی ڈالا ہے۔ حد یہ ہے کہ ولائی پہلو پر بھی اس میں باقاعدہ گفتگو کی ہے، یعنی اگر آپ اس کی جامعیت کو دیکھیں تو اتنا جامع ہے کہ سارے پہلوؤں کو اس میں سمیٹ کر رکھا ہے حضور نے۔ عبادتوں کو کس طریقے سے ہمیں انجام دینا ہے، کس طرح سے عبادت کرنا ہے، سماج میں کس طرح سے سماج کی خدمت کرنا ہے، ہمارا رویہ کس طرح کا ہونا چاہیے، پھر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل کیا ہیں وہ اس خطبے میں بیان کیے گئے ہیں۔ لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ہی زیادہ وضاحت سے زیادہ ضروری ہے کہ پہلے ہم ایک خطبے کے پورے مضمون پر نظر ڈال لیں کہ اس میں جو مضمون ہے وہ مضمون کتنا قیمتی ہے۔ آپ نے فرمایا ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ، شہر اللہ، دیکھیں دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب کا مالک اللہ ہے، سب کا مالک اللہ ہے، لیکن کہیں کہیں پر اللہ نے بعض چیزوں کو خاص کر کے اپنی طرف نسبت دی ہے، جو دلیل ہے کہ یہ چیز بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ مثلا کتاب اللہ، یہ کیا ہے؟ اللہ نسبت دے رہا ہے اگر کسی کتاب کا مطلب یہ کہ بہت ہی خاص ہے۔ بیت اللہ، سارے گھروں کا مالک وہی ہے، چاہے زمینی طور پہ جتنے بھی ہم مالک بن جائیں الگ الگ، لیکن سارے گھروں کا مالک وہی ہے، لیکن وہ کیا ہے جب وہ کسی گھر کو خاص کر کے اپنی طرف نسبت دے دے تو کیا ہو جاتا ہے؟ اندازہ ہوتا ہے یہ بہت ہی خاص ہے۔ لیکن اسی طریقے سے یہ شہر اللہ، سارے دن، سارے مہینے، سارے سال یہ سب اللہ کے ہیں، ہر گھڑی اللہ کی ہے، ہر لمحے کا مالک اللہ ہے، لیکن جب پروردگار کسی مہینے کے لیے کہے کہ یہ ہمارا مہینہ ہے، یہ شہر اللہ ہے، اس کا مطلب یہ کہ بہت ہی خاص مہینہ ہے، یہ 11 مہینے سے بالکل الگ ہے۔ لہٰذا جب یہ 11 مہینے سے الگ ہے تو ہمارا بھی انداز اس 11 مہینے سے الگ ہونا چاہیے۔ خوب یہ مہینہ آ رہا ہے جو تحفے لے کر آ رہا ہے، وہ تحفے کیا ہے؟ بالبرکت والرحمت والمغفرہ، برکت، رحمت، مغفرت، یہ ہر لفظ جو ہے قابل وضاحت ہے، لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پہلے پورے خطبے کا مضمون پیش کیا جائے، وقت رہا تو کچھ کی وضاحت آج اور پھر مزید وضاحت کل، چونکہ کل ممبر پہ رہیں گے تو وہ لطف آپ کو نہیں آئے گا، لہذا میں یہ سمجھتا ہوں آج خطبہ جو ہے آپ خطبہ سمجھ لیں، وضاحت جو ہے انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہوتی رہے گی۔ شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور، یہ وہ مہینہ ہے جو اللہ کی نظر میں، اللہ کے نزدیک سب سے برتر، سب سے افضل مہینہ ہے۔ خوب یہاں تک جب پروردگار نے کہہ دیا تھا کہ پورا مہینہ جو ہے افضل ہے، تو اب اس کے بعد جب وہ جز کو بیان کر رہا ہے، اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن پروردگار عالم ہمارے اور آپ کے لیے
یہ بات ہمارے ذہنوں میں بٹھانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو یاد رکھو، یہ مت سمجھنا کہ ایک مہینہ پورا مجموعی طور پر یہ بہت قیمتی ہے، نہیں، اس مہینے کا لمحہ لمحہ بہت قیمتی۔ لہذا نبی نے وضاحت کی، ایامہ افضل الایام، اس کے ایام جو ہے دن، ہر دن اس کا سب سے بہتر ہے۔ ولیالی افضل اللیالی، اس کی جو راتیں ہیں وہ بہترین راتیں ہیں۔ اچھا رات بھی چھوڑیں، اب وساعاتہ افضل الساعات، نبی نے بالکل لمحہ لمحہ، آپ یہ سمجھے کہ اس مہینے کا ہر لمحہ قیمتی ہے۔ ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافۃ اللہ، اب یہاں پہ یہی اسی لفظ کو میں نے عنوان قرار دیا ہے۔ ہوا شہر دعیتم، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تمہیں دعوت دی گئی ہے، کس چیز کی دعوت دی گئی؟ الی ضیافۃ اللہ، اللہ کے مہمان بننے کی۔ یہ انسان واقعی میں اپنے اوپر جتنا ناز کرے اتنا کم ہے، کہ انسان ہماری اوقات، میں نے کسی دن یہ کہا تھا کہ ہماری اوقات اس کے مقابل میں کچھ نہیں ہے۔ وہ عظیم رب ہے، وہ عظیم خالق ہے، اور اگر وہ ہمیں اپنا مہمان بنا لے تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کی جانب سے ہمارے لیے ذرہ نوازی ہے، ورنہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میں نے یہ مثال بھی دیا تھا کہ اگر کوئی کسی عہدے پہ پہنچ جاتا ہے، کسی رتبے پہ پہنچ جاتا ہے، تو ہم جیسے چھوٹے لوگوں کو اپنا فون نمبر نہیں دیتا کہ فالتو میں چاٹیں گے، یہ ہمارا ٹائم خراب کریں گے، لیکن یہ پروردگار ہمیں اور آپ کو اس لائق بنا رہا ہے کہ ہمیں اور آپ کو اپنا مہمان قرار دے رہا ہے۔ یہ خود ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافۃ اللہ، یہ ضیافت الہی ہے، اللہ کے کا مہمان بننے کا مہینہ ہے۔ ہم اور آپ اللہ کا مہمان بنتے ہیں۔ اگر اس مہمانی کی خصوصیت پر ایک نظر ڈالیں تو میزبان کون ہے ہمارا؟ میزبان وہ اللہ ہے جو قادر ہے، جو عالم ہے، جو غفار ہے، جو کریم ہے، جو رحیم ہے، اور کس کو مہمان بنا رہا ہے؟ مہمان کون ہے؟ ہم، کمزور، یتیم، فقیر، مسکین، غریب، کسی چیز کے مالک نہیں، نہ اپنی زندگی کی اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے، نہ اپنی موت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ یہ کیا ادھر سے دیکھیں، میزبان کون ہے، مہمان کون ہے؟ اچھا کمال یہ ہے کہ اس نے اچانک سے ہمیں اور آپ کو دعوت بھی نہیں دے دی، اس نے کارڈ بھیجا ہے، وہ کارڈ جو ہے قرآن کی شکل میں بھیجا ہے کارڈ، اور جسے کارڈ لے کر بھیجا ہے وہ ہے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ہم اس مہمانی کی خصوصیات پر ایک نظر ڈالیں تو واقعی میں انسان مدہوش ہو جائے گا صرف ان خصوصیات کو دیکھ کر کہ ہماری اوقات کیا ہے کہ میزبان وہ بنے، اور پھر ہمارے لیے وہ ایک کارڈ پہلے سے بھیجے، اور پھر جو ہے ایسے کو بھیجے کہ جو پوری کائنات میں سب سے برتر ہے، جس سے برتر کوئی ہے ہی نہیں، اس کے ذریعے سے ہمیں کارڈ بھیجے۔ اچھا اس کے لیے، اس مہمانی کی اہمیت کے لیے ہمارے اور آپ کی اتنی توجہ کافی ہے کہ اس مہمانی کی دعوت پروردگار عالم نے 2 مہینے پہلے ہمیں دی ہے۔ رجب اور شعبان یہ باقاعدہ تیار ہونے کے لیے، ہمارے اور آپ کے لیے تیار ہونے کے لیے اس نے قرار دیا کہ یہ جو مہمانی ہم منعقد کر رہے ہیں، یہ جو دعوت دے رہے ہیں، یہ دعوت اچانک سے، ایسا نہ ہو کہ ہر آدمی کہے کہ کیا بتائیں، اچانک سے ادھر سے دعوت آ گئی، ہم تیار نہیں تھے۔ اس نے 2 مہینہ باقاعدہ مہلت دی، فل ٹائم دیا 2 مہینہ کہ تیار ہو جاؤ، اس لیے کہ تم ہمارے مہمان بن رہے ہو۔ اب ہم دنیاوی اعتبار سے اگر مہمان اور دعوت کا تصور کریں تو دنیاوی اعتبار سے اگر ہمیں کوئی مدعو کر لیتا ہے تو ہم جب کسی میزبان کے ہاں جانا چاہتے ہیں تو میزبان کے یہاں جانے کے لیے ہم تیار ہوتے ہیں، آمادگی کرتے ہیں۔ خوب اس آمادگی کو ہو سکتا ہے ہم بڑے ہونے کے بعد اس حد تک محسوس نہ کر سکیں، لیکن یہ بچپن کو اگر آپ تصور کر لیں، اپنا بچپن ہر آدمی تصور کرے کہ جب کبھی دعوت ہوتی تھی تو کیسی خوشی ہوتی تھی، بڑے ہونے کے بعد وہ خوشی کبھی کبھی نصیب ہوگی۔ اتنی مصروفیات، اتنی مشغولیات ہوتی ہیں کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا خوشی کب آئی کب چلی گئی، لیکن انسان جب کا بچپنا ہوتا ہے، کہیں پہ دعوت جب اس کی ہوتی ہے تو بچوں کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے دعوت کی۔ بچے کیا کرتے ہیں؟ بچے تیار ہوتے ہیں، اور
بغیر کہے ہوئے. ابھی ان کو کہیں خود سے آپ لے جائیں نا تو گھنٹہ بھر چیخنا چلانا پڑے گا، تیار ہو جاؤ اور یہ ہاتھ دھو لو، منہ دھو لو اور نہا لو، یہ کر لو وہ کر لو. لیکن اگر انہیں پتہ چل جائے کہ فلاں جگہ دعوت ہوئی ہے، ہم کو مہمان بلایا گیا ہے، تو وہ خود سے آگے آگے تیار ہو کے کھڑے ہو جائیں گے کہ بس ہم کو جانا ہے. لیکن یہاں پہ والدین کیا کرتے ہیں؟ والدین ان کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ ہم جلدی سے نکل جائیں. پہلے وہ جب دیکھتے ہیں بچے تیار ہیں، بچوں کو جانے کی فکر ہوتی ہے، والدین کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ ان کو ہم آمادہ کر کے لے جائیں، تیار کر کے لے جائیں. خوب لباس انہوں نے پہن لیا ہے، کپڑا پہن لیا ہے، تیار ہو گئے اس اعتبار سے. لیکن جس میزبان کے یہاں جا رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ میزبان کے حق میں یہ بے احترامی کر لے جائیں، وہاں پر مہمانوں کے سامنے ہماری بے عزتی ہو جائے. لہٰذا کہتے ہیں والدین سمجھاتے ہیں بیٹا وہاں جانا تو سب کو سلام کرنا، وہاں دیکھنا پہنچتے ہی ایسا نہ ہو کہ بغیر کہے سنے جو کچھ کھانے پینے کا سامان رکھا ہو ہاتھ بڑھا کے فوراً اسے اٹھا لو. اگر تمہاری طرف کوئی پلیٹ بڑھائے تو پلیٹ میں سے ایک پیس اٹھانا، یہ نہیں کہ مٹھی بھر کر اٹھا لینا. یہ سب کیا ہوتے ہیں؟ آداب سکھائے جاتے ہیں کہ دیکھو مہمان بن کر جا رہا ہو. مثلا تمہیں اگر آج واش روم جانا ہو تو بھیڑ میں چلانا نہیں کہ مثلا پاپا ہمیں فلاں جگہ جانا ہے، اماں ہمیں فلاں جگہ جانا ہے. چپکے سے آ کے کان میں کہنا. یہ ساری چیزیں کس لیے سکھاتا ہے؟ گھر والے کیوں سکھاتے ہیں؟ والدین کیوں سکھاتے ہیں؟ اس لیے کہ مہمان جا رہا ہے ایک جگہ دعوت میں، اور میزبان کے یہاں پہنچ کے اس کی بھی توہین نہ ہو، میزبان کی بھی توہین نہ ہو، اس کی بھی بے احترامی نہ ہو، میزبان کی بے احترامی نہ ہو، لہذا مکمل تیار کر کے لے جاتا ہے. خوب یہاں پہ والدین گرامی سے ایک درخواست یہ ہے کہ کم سے کم جہاں خود اگر محسوس کر لیا ہے کہ ہم کو اللہ نے اپنا مہمان بنایا ہے اور خود بھی تیاری ان کو کرنی ہے، ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں کو کم سے کم اتنا سکھا دے. دیکھو مسجدوں میں جاؤ تو افطار لے کے بھاگ مت آنا، کم سے کم رمضان میں تو پوری نماز پڑھ کے آنا، اور اگر مجلس ہونے والی ہو تو مجلس بھی کر کے آنا. لہٰذا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تیاری کریں. باقاعدہ ہمیں ٹائم ملا تھا تیاری کرنے کے لیے اور ہماری ذمہ داری تھی تیاری کرنا. اگر تیاری نہیں کیا ہم نے، بغیر تیاری کے ہم جو ہے مہمان بن گئے، تو ظاہر سی بات ہے اس صورت میں یہی ہوگا کہ ہم اس دعوت سے مکمل لطف اندوز نہیں ہو سکتے ہیں. خوب ایک آدمی جس کو ٹائم ملا، اچانک دعوت نہیں ہے لیکن اسے ابھی 7:15 بجے خیال آیا کہ ارے فلاں جگہ دعوت میں جانا تھا، اس کو کہا گیا تھا 1 مہینہ پہلے، بیٹھا ہوا تھا، کوئی توجہ ہی نہیں تھی، کوئی فکر ہی نہیں تھی، لیکن 7:15 بجے اچانک سے ارے فلاں جگہ دعوت میں جانا ہے. اب نہ کپڑا پریس ہے، نہ نہا رکھا ہے، بدن میں سے پسینے کی بدبو آ رہی ہے، لباس پریس نہیں ہے، جوتے میں پالش نہیں ہے. تو اب بڑی جلدی انسان کیا کرے گا؟ جلدی یہ سب کام انجام دے گا، اور نتیجہ کیا ہوگا؟ گھبراہٹ الجھن کے ساتھ وہاں پہنچے گا، ہلتے ہانپتے کانپتے. تو وہاں یہ اس دعوت سے لطف نہیں اٹھا سکتا ہے. یہی حال ہمارا اور آپ کا ہے. اللہ نے رجب اور شعبان اتنا مکمل موقع دیا کہ تیار ہو جاؤ، انتظار کرتے رہے. 29 کو اگر چاند نکل آئے گا تب روزہ رہیں گے. تو پھر نتیجہ یہ ہوگا جس دن چاند نکلا دوسرے دن سے روزہ شروع ہوا تو پھر یہ سمجھ لیں تلوار یہاں پہ گردن پہ رہے گی. وہ روزہ آپ کو وہ لطف نہیں دے گا جو لطف اس وقت ہوتا ہے جب آپ ماہ رجب سے تمرین کرتے کرتے شعبان میں تمرین کرتے رہتے اور خدا کی دعوت میں شرکت کرنے کی آمادگی کرتے. وہ لطف جو آپ کو تیاری کی صورت میں نصیب ہونے والا تھا، آمادگی کی صورت میں نصیب ہونے والا تھا، وہ لطف نصیب نہیں ہوگا. البتہ یہ ذہن میں رکھیے گا دنیاوی دعوتوں کی تو بھرپائی کسی طرح کی جا سکتی ہے. آپ دیر سویر پہنچیں، آپ ہاتھ بڑھا کے لوٹ گھسوٹ کے ہر ڈش سے کچھ نہ کچھ کھا تو سکتے ہیں. لیکن اگر خدا کی مہمانی میں، خدا جہاں پہ میزبان ہے، خدا نے جو دعوت رکھی وہاں پہ اگر تیار ہو کے نہ گئے تو یہ یاد رکھیے گا خسارہ ہی خسارہ ہے، اس کی بھرپائی اتنی آسان نہیں ہوگی. لہذا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہمیں اور آپ کو اپنی قسمت پہ فخر کرنا چاہیے کہ اس لیے کہ ہم کیا ہو رہے ہیں؟ ضیافت الہی میں ہم داخل ہو رہے ہیں، اللہ کا مہمان بن رہے ہیں. جعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ، اس مہینے میں ہمیں اور آپ کو پروردگار عالم کی جانب سے احترام کرنے والوں میں قرار دیا. یہ احترام ہماری تکریم پروردگار کی جانب سے ہے. اگر ہم اپنی حیثیت دیکھ لیں
اور اس خالق کی حیثیت دیکھ لیں تو واقعی میں ہم لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اللہ جو ہے ہماری تکریم کرے. خب ہمارا تو حال یہ ہے کہ اگر مثلا ہمارے سامنے ہمارا کوئی بزرگ یا کوئی بڑی ہستی ہمارا احترام کر لے تو ہم بڑا خوشی ہر ایک سے تذکرہ کرتے. پتہ ہے ہم گئے فلاں کے یہاں تو بڑے خوشی کے ساتھ انہوں نے ہمارا استقبال کیا, ہمارے احترام میں کھڑے ہو گئے تھے. مثلا ابھی ہم جائیں مثلا زیارت کرنے اور سیستانی صاحب کے یہاں ملاقات کرنے کی لائن لگائے اور ملاقات کرنے کی نوبت آ جائے, سیستانی صاحب اگر ہمارے لیے کھڑے ہو جائیں تو ہمارے لیے اتنی بڑی چیز ہو جائے گی کہ ہم ہندوستان میں آئیں گے تو ہر ایک سے تذکرہ کریں گے. پتہ ہے سیستانی صاحب کھڑے ہو گئے تھے ہمارے لیے, سیستانی صاحب نے ہمارا استقبال کیا کھڑے ہو کر. یہاں پہ پروردگار کہہ رہا ہے, نبی پیغام دے, جعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ, اللہ تمہاری تکریم کر رہا ہے اس مہینے میں. میزبان ہے, جب وہ میزبان ہے تو وہ ہمیں اور آپ کو تعلیم دینے والا وہ پروردگار کہ دیکھو جب تمہارے مہمان ہے تو مہمان کی تکریم کرنا, مہمان کے سامنے جو ہے ناپا جوکھا کھانا نہ لے جانا. مہمان ایسا نہ ہو کہ بس اس کے سامنے گنی چنی روٹی لے جاؤ اور تھوڑا سا سالن تھوڑا سا چاول, مثلا بعض شہر والوں کی طرح لے جاؤ کہ بس یہ ایک آدمی کا کھانا ہے. ایک آدمی کا کھانا مہمان کو آدمی پیش نہیں کرتا ہے, مہمان کی شکم کو وہ نہیں دیکھتا ہے, مہمان کی خوراک کو نہیں دیکھتا ہے, میزبان جو ہے وہ اپنی ظرفیت دیکھتا ہے. لہذا وہ پروردگار ہے, وہ ہماری اوقات کے اعتبار سے ہماری تکریم نہیں کرے گا, ہمیں عطا نہیں کرے گا. ہمارے سامنے جب وہ دسترخوان بچھا رہا ہے تو وہ اپنی حیثیت کے اعتبار سے, اپنی ذات کی وسعت کے اعتبار سے. انفاسکم فیہ تسبیح, ایک ایک سانس تمہاری اس میں تسبیح پروردگار ہے. ونومکم فیہ عبادہ, سونا تمہارا اس مہینے میں عبادت ہے. نہیں صرف سونا جو ہے, ایسا نہ ہو کہ یہ یہاں اس جملے سے لوگ جو ہے سوء استفادہ کریں کہ بس سونا ہی اس میں عبادت نہیں. مطلب یہ کہ اگر تم ہر لمحہ عبادت کر رہے ہو, اگر سو بھی گئے ہو تو وہ بھی تمہارے عبادت کی گھڑی میں شمار ہوگا. وعملکم فیہ مقبول, کوئی ایسا مہینہ نہیں ہے جس مہینے اور جن دنوں کے بارے میں آپ یہ دکھا سکیں روایت میں کہ یہ کہا جائے کہ اس دن تمہارا ہر عمل قبول ہے. لیکن یہ وہ مہینہ ہے جس میں پروردگار عالم کا وعدہ نبی ذکر کر رہے ہیں کہ وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مقبول, تمہارے اعمال اس مہینے میں مقبول ہیں. وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مستجاب, تمہاری دعائیں اس میں مستجاب ہیں. فَصَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ, اللہ سے مانگو اس مہینے میں, اللہ سے مانگو, لیکن کیسے مانگو؟ بنیات صادقہ, بالکل سچی نیت کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, یہ باور ہو, یہ یقین ہو کہ وہ پروردگار عطا کرنے پر قادر ہے. وقلوب طاہرہ, اپنے قلب کو پاک و پاکیزہ کر کے مانگو. کیا مانگو یہاں پہ؟ ان یوفقکم لصیامہ و تلاوت کلامہ. 56 کروڑ کی چوتھائی مانگنے سے بہتر کیا ہے اس مہینے میں, چونکہ اس نے وعدہ کیا ہم قبول کریں گے, تو یہ تو سب سے پہلی دعا جو ہماری ہونی چاہیے اس بارگاہ میں, پروردگار عالم کی بارگاہ میں, وہ یہ کہ پروردگار اس مہینے میں ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق دے اور کتاب الہی کی تلاوت کی توفیق دے. فإن الشقی من حرم غفران اللہ, شقی اور بدبخت وہ انسان ہے جو اس مہینے میں محروم رہ جائے. فی ھذا الشہر العظیم, اتنا عظیم مہینہ, اس عظیم مہینے میں جو مغفرت سے محروم رہ جائے, جو غفران سے محروم رہ جائے, اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا. وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطْشِكُمْ فِيهِ جُوعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَعَطْشَهُ, دیکھو بھوک اور پیاس ایسا نہ ہو کہ تمہاری صرف بھوک اور پیاس رہ جائے. ایسا نہ ہو کہ مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے تعبیر کے مطابق کہ بعض روزہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نصیب نہیں ہوتا. ایسا نہ ہو کہ ہمارا شمار اس میں ہو جائے. اس لیے ہمیں دعوت دی جا رہی ہے کہ دیکھو اپنی جب بھوک تمہیں لگے اور تمہیں جب پیاس لگے, اپنی اس بھوک اور پیاس سے قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو. زمین پر ہم عمل تو زمین پر کر رہے ہیں, لیکن اس عمل کو ہمارے جوڑا جا رہا ہے آخرت سے. کہ دیکھو صرف روزہ ایسا نہ ہو کہ بھوکا اور پیاسا رہنا ہو جائے, یہ روزہ جو رکھ رہے ہو یہ وہاں کامیاب ہونے کی تیاری کر رہے ہو, یہ جو بھوکے رہ رہے ہو, جو پیاسے رہ رہے ہو, وہاں نجات کی تیاری کر رہے ہو. اچھا اب عبادتوں کا سلسلہ یہاں پہ ختم ہوا تو پیغمبر نے ایسا نہ ہو کہ لوگ صرف عبادت میں مصروف ہو جائیں, جیسا کہ ابھی دستور یہی ہے.
ایک گروہ ہے کہ جس کو کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ یہ ماہ مبارک آیا کہ نہیں آیا، کہ شروع ہوا کہ نہیں، ان کو کوئی فرق، ان کی صحت پہ کوئی اثر ہی نہیں پڑتا ہے، چاند نکلا ہے نہیں نکلا ہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے۔ ایک گروہ وہ ہوتے ہیں کہ جو دوسری طرف سے شدت کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ ماہ مبارک یعنی اب صرف ہم 24 گھنٹہ قرآن، نماز، دعا اور سب زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ خوب ڈھیر بھر بھر کے انجام دیتے رہیں۔ وہ یہی ہوتا ہے کہ مثلا نماز پہ نماز پڑھے چلے جا رہے ہیں، بعض جگہوں پہ دستور بن چکا ہے کہ بھئی ہم ماہ مبارک میں پوری اپنی زندگی کی قضا نماز، اچھی بات ہے قضا نماز پڑھیں گے، پورے سال پڑھیے، پورے سال پڑھی نہیں کہ ماہ مبارک میں جو قیمتی ٹائم ہے جس مہینے کے لیے دوسری روایت میں ہے اس مہینے میں ایک بہترین کام مذاکرہ علم ہے، انسان علم حاصل کرے، انسان دین سیکھے، انسان معرفت حاصل کرے، اور اسی سلسلے سے ہم لوگ اپنی طرف سے ذمہ داری پوری کرنے کے لیے انتظام کر چکے ہیں۔ پورے مہینے نماز ظہرین کے بعد درس کا سلسلہ رہے گا، جو آئے گا استفادہ کرے گا، نہیں آئے گا اللہ کے ہاں جواب دے گا، اگر بغیر عذر کے نہیں آئے گا تو ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر، اس کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔ یہ پہلے ہی بتا دے رہے ہیں، وہاں نہ پوچھئے گا ہم سے کہ آپ نے بتایا نہیں تھا کہ جواب دینا پڑے گا۔ اگر کوئی بغیر عذر کے نہیں آتا ہے تو وہاں جواب دینا پڑے گا کہ وہاں پہ جب یہ سلسلہ قائم ہوا تھا، اس مبارک مہینے میں تمہیں موقع ملا تھا کہ اسلام اور دین کے معارف کو حاصل کر سکو تو تم کیوں نہیں گئے؟ وہاں جو نہ آئے بغیر عذر کے وہ اپنا جواب تیار رکھے گا۔ بہرحال تو نبی نے یہ سوچا کہ اگر ہم صرف عبادتوں پہ زور دیتے رہے تو ایسا نہ ہو کہ ایک گروہ جو ہے صرف عبادت میں مصروف ہو جائے اور سماج کی ضرورتوں سے صرف نظر کر لے، اسے بالکل غافل ہو جائے۔ لذا فرمایا کہ دیکھو تصدقوا علی فقرائکم و مساکنکم، یہ مہینہ تمہارے لیے صرف روزہ، نماز، اس طرح کے اعمال کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ غریب ضرورت مندوں کے لیے تم خیرات کرو۔ وقروا کبارکم، بڑوں کی توقیر کرو، بڑوں کا احترام کرو۔ ورحموا صغارکم، دونوں صورتوں میں دونوں طرف سے ہے، بڑوں کا احترام کرو، چھوٹوں پر رحم کرو۔ اس لیے کہ دیکھیں سیدھی سی بات ہے، بوڑھے جو ہوتے ہیں ماہ مبارک رمضان میں چڑچڑے ہو جاتے ہیں، اور بچے جو ہوتے ہیں ان کو کوئی خیال نہیں ہوتا ہے۔ اور بچپنے میں جو ہمارے یہ مہینے گزرے ہیں، بعض یادداشت ہمارے ذہن میں موجود ہے، بعض یادیں رہ گئی ہیں ذہن میں کہ ہمارے یہاں بعض بوڑھے ان کا فکس تھا کہ ہر سال ماہ مبارک میں انہیں مولانا سے لڑنا ضرور تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو کبھی جو ہے اچھا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کبھی مولانا آپ بہت تیز نماز پڑھاتے ہیں، کوئی کہے مولانا بہت آہستہ پڑھاتے ہیں، کوئی کہے ایسا، کوئی ویسا، ہر آدمی جو ہے اپنی اپنی پسند پیش کر کے مولانا سے لڑنے کے پر تیار رہتا تھا، جو چڑچڑاہٹ کی وجہ سے بھوک اور پیاس کا سارا اثر مولانا پہ نکال لیتے تھے۔ لہذا یہ ادھر سے ان کی یہ مشکل ہوتی ہے، لہذا ادھر سے ان کے بارے میں کہا گیا کہ وقروا کبارکم، بڑوں کا احترام کرو۔ ٹھیک ہے انہیں بھوک پیاس لگتی ہے، اس کا کبھی کبھی اثر ہو جاتا ہے، لیکن اس پہ تھوڑا سا اپنے کو تم لوگ کنٹرول کرو، ایسا نہ ہو کہ وہ کنٹرول سے باہر ہو جائے تو تم لوگ کنٹرول سے باہر ہو جاؤ، نہیں۔ ورحموا صغارکم، ادھر بچے افطاری لینے آئے تو ایسا نہ ہو کہ یہ کہا جائے کہ ارے یہ کم بخت خالی افطاری لینے چلے آتے ہیں، ان کو یہاں سے نکال کے باہر کرو، اور یہ نہ کرو وہ نہ کرو۔ اس پہ بھی ہمیں اور آپ کو ہوشیار، ٹھیک ہے وہ ان کے والدین کی ذمہ داری کو سکھا کر بھیجیں کہ صرف افطاری لے کر بھاگنا آنا، وہاں پہ جو پروگرام ہوگا اس میں شرکت کرنا، نماز کو مکمل پڑھنا، لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جو بچے آئیں تو ہم یہاں پر ایک ایسا رویہ، ایک ایسا برتاؤ پیش کریں کہ جس سے بچے یہاں پر آنے کے لیے شوق ان کے دلوں میں پیدا ہو جائے، بچے چاہیں کہ ہم عبادت خانے چلیں۔ ورحموا صغارکم وصلوا ارحامکم، ایک اہم ترین فریضہ ورحموا وصلوا ارحامکم، رشتہ داروں صلہ رحم کی، اس مہینے میں صلہ رحم کی بے نہایت تاکید ہے کہ ایسا نہ ہو کہ عبادتوں میں ہم مصروف ہو کر صلہ رحمی بھول جائیں، اس کا بھی خیال رکھیں۔ وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، اب روزے کا کمال نبی نے یہاں پہ بیان کرنا شروع کیا، چونکہ ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ روزہ نام ہے اس ایک وقت سے ایک وقت تک بھوکے اور پیاسے رہنے کا۔ نبی نے کہا ٹھیک ہے اسے بھی روزہ تسلیم کر لیا جائے گا، لیکن کمال صوم اور کمال روزہ کیا ہے؟ وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، تمہاری زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ غُضُّوا عَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ أَبْصَارَكُمْ،
اپنی آنکھوں کو ہر اس چیز سے کو دیکھنے سے بند کر لو، اس طرف نظر کرنے سے اپنی آنکھوں کو روک لو کہ جو تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ وَأَمَّا لَا يَسْتَحِلُّ الْإِسْتِمَاعَ إِلَيْهِ أَسْمَاعَكُمْ، اپنے کانوں کو ہر اس جگہ سے بند کر لو کہ ہر اس چیز سے بند کر لو کہ جو چیز تمہارے لیے اللہ نے جس کا سننا جائز نہیں قرار دیا ہے۔ وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِ النَّاسِ يُتَحَنَّنْ عَلَىٰ أَيْتَامِكُمْ، لوگوں کے یتیموں پر شفقت اور مہربانی سے پیش آؤ، تو کل کو اگر ضرورت پڑی تو تمہارے ایتام پر بھی، تمہارے یتیموں پر بھی لوگ شفقت اور مہربانی سے پیش آئیں گے۔ توبوا الی اللہ من ذنوبکم، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ وارفعوا الیہ ایدیکم بالدعاء فی اوقات صلواتکم، نماز کے اوقات میں ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کرو۔ اس مہینے میں خاص تاکید ہے، دعا کے لیے ہاتھ بلند ہونا چاہیے، لیکن تاکید اس مہینے میں کچھ زیادہ ہی نبی کریم فرما رہے ہیں کہ دیکھو وارفعوا الیہ ایدیکم بالدعاء فی اوقات صلواتکم، نماز کے اوقات میں ہاتھوں کو نہیں ہے کہ یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم انت رب العظیم، یہ نہیں، دعا باقاعدہ دعا کی طریقے سے ہو کہ ہاں ہم پروردگار کی بارگاہ میں دست نیاز پھیلائے ہوئے ہیں، حاجت جو ہے مانگ رہے ہیں۔ فإنها افضل الساعات، نماز کے اوقات خاص کر کے اور زیادہ ان کی فضیلت کی تاکید ہو جاتی ہے۔ ہر ساعت ماہ مبارک کی بافضیلت ہے، لیکن اوقات نماز جو نماز کے اوقات ہیں یہ اور مؤکد ہیں، بہت زیادہ تاکید ہے ان پہ۔ ینظر اللہ عز وجل فیہا بالرحمت الی عبادہ، نماز کے اوقات میں پروردگار اپنے بندوں کو رحمت کے ساتھ اپنے بندوں پر رحمت کی نظر کرتا ہے۔ یجیبہم اذا ناجوا، جب وہ نجوہ کرتے ہیں آہستہ آہستہ اس سے اپنے دل میں اس سے کچھ مانگتے ہیں، وہ بھی وہ پورا کرتا ہے۔ وَيُلَبِّيهِمْ اِذَا نَادَوْا، پکار کے چیخ چلا کے اسے جب پکارتے ہیں اس میں بھی لبیک کہتا ہے پروردگار۔ وَيَسْتَجِيبُ لَهُمْ اِذَا دَعَوْا، جب اس سے مانگتے ہیں تو وہ بھی پروردگار عالم ان کی مرادوں کو پورا کرتا ہے انسانوں کی۔ یا ایھا الناس ان انفسکم مرہونۃ باعمالکم فکفوها باستغفارکم، ہم کو پتہ ہے کہ آپ جو ہیں گھبرا رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، اسی لیے اور جلدی میں پڑھ رہا ہوں کیونکہ یہ خطبہ ختم کر لیں گے، کل انشاءاللہ وضاحت اس کی بیان کریں گے تاکہ آپ کو مکمل اس خطبے کی معلومات ہو جائے اور مزید لطف بھی۔ یا ایھا الناس ان انفسکم مرہونۃ باعمالکم فکفوها باستغفارکم، تمہارے نفس جو ہیں، تمہاری جانیں جو ہیں وہ مرہون ہیں، گرفتار ہیں تمہارے اعمال میں، تمہارے اعمال کی وجہ سے یہ تمہاری جانیں اور تمہارے نفوس یہ اسیر ہیں۔ فکفوها باستغفارکم، انہیں نجات دلاؤ استغفار کے ذریعے سے۔ وظہورکم ثقیلۃ من اوزارکم فخففوا عنہا بطول سجودکم، یہ مہینہ وہ ہے کہ جس میں نبی ایک ایک منزل کا عمل بتائے، دیکھو تمہیں کس طریقے سے اس مہینے میں کامیاب ہونا ہے۔ ظہورکم ثقیلۃ من اوزارکم، تمہاری پشت گناہوں کے بار سے وزنی ہو چکی ہے، تمہاری پشت پر گناہوں کا بار ہے۔ فخففوا عنہا بطول سجودکم، طولانی سجدوں کے ذریعے سے اپنی اس پشت کو ہلکا کر لو۔ گناہوں سے جو پشت سنگین ہو گئی ہے، اس پشت کو ہلکا کرنے کا بہترین راستہ نبی کریم فرماتے ہیں اپنے سجدوں کو طولانی کرو، نہ یہ کہ کوا کے چونچ مارنے کی طرح سجدے میں جاؤ کھٹ سے اٹھ جاؤ، نہیں، تھوڑا طولانی ہونا چاہیے سجدہ، اور خاص کر کے اس مہینے میں تو جب تاکید کی جا رہی ہے تو اور۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ أَقْسَمَ بِعِزَّتِهِ أَلَّا يُعَذِّبَ الْمُصَلِّينَ وَالسَّاجِدِينَ، خدا سبحانہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات، اپنی عزت کی قسم کھا کے یہ وعدہ کیا، نبی بیان فرما رہے کہ اللہ نے اپنی عزت کی قسم کھا کر یہ وعدہ کیا، اللہ يعذب المصلین والساجدین، اللہ نمازیوں کو اور سجدہ کرنے والوں کو کبھی عذاب ان پر نہیں کرے گا۔ ولا يروعهم بالنار یوم یقوم الناس لرب العالمین، قیامت کے دن انہیں دھمکایا نہیں جائے گا، انہیں جہنم کی آگ نہیں دکھائی جائے گی، دیکھو تمہارے اعمال، انہیں بالکل ان کو اس طرف متوجہ ہی نہیں کیا جائے گا، ان کو ڈرایا نہیں جائے گا جہنم کی آگ سے۔ یا ایھا الناس من فطر منکم صائما مؤمنا، لسٹ لگی ہوئی ہے وہاں پہ کہ من فطر صائما مؤمنا فی ھذا الشہر، جو بھی اپنے اس مہینے میں روزے داروں کو، کسی مومن روزہ دار کو جو ہے افطار کرائے گا، کان لہو بذالک عند اللہ عتق نسمۃ ومغفرۃ لما مضی من ذنوبہ،
اس انسان کو جو افطار کرا رہا ہے اس کو باقاعدہ ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب پروردگار دے گا، یعنی راہ خدا میں ایک غلام آزاد کیا ہو، ساتھ ہی ساتھ جو اس کا جو ہے پہلا گزشتہ فائل ہے، پرانی فائل ہے، اس کی پوری پرانی فائل جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دی جائے گی، معاف کر دیا جائے گا سارے گناہوں کو۔ لہٰذا وہ لسٹ لگی ہوئی ہے، جو بھی شوقین ہیں وہ جو ہیں جو چاہتے ہیں کہ پروردگار عالم گزشتہ گناہوں کو معاف کر دے اور تو وہ وہاں پہ قلم چلا لیں، لیکن یہ ساتھ میں یہ بھی بتا دیا جائے، ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ سمجھیں کہ افطار کا مطلب یہ ہے کہ جب ٹوکری بھر بھر کے لائق رہیں لانے کے تبھی ہم لا سکتے ہیں، کسی کی صلاحیت نہیں ہے، جائے یہیں سے ایک ڈبہ کھجور لے کے آئے، لوگ جیسے ہی نماز ختم کریں ایک ایک کھجور لوگوں کو بڑھا دے وہ بھی کافی ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ فارمولہ جو ہے وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا فارمولہ ہے۔ فقیل یا رسول اللہ، فوراً ایک سائل نے سوال کر لیا، یا رسول اللہ لیس کلنا یقدر علی ذلک، ہر ایک ٹوکری بھر بھر کے لانے کے لائق نہیں ہے، ہر ایک کے پاس اتنی حیثیت نہیں ہے کہ ایک ٹوکری پکوڑی، ایک ٹوکری مثلاً گلگلا اور ایک ٹوکری چھولا یہ لے کے آئے، تو وہ کیا کرے؟ فقال صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، میں نے ایک کھجور کہا ہے، نبی اس سے بھی کم کہہ رہے ہیں، واتقوا النار، آتش جہنم سے ڈرو، یعنی یہ افطار جو ہے انسان کو آتش جہنم سے نجات دلانے کا ذریعہ ہے۔ ولو بشق تمرۃ، چاہے کھجور کے ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، کھجور لائیے 4 ٹکڑا کر لیجئے، ایک ایک مومن کو ایک ایک ٹکڑا دیجئے گا، اس کا بھی وہی اثر ہے جو ایک ٹوکری جو ہے گلگلا اور پکوڑی بھر کے لانے کا اثر ہے۔ اتقوا النار ولو بشربۃ من نار ولو بشربۃ من ماء، کھجور تو بہت دور کی بات ہے، اسے خریدنا پڑے گا، یہ کولنگ مشین لگی ہوئی ہے، نہیں لا سکتے کھجور، گلاس میں پانی بھر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دو، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی وہی ہے، اتقوا النار، آتش جہنم سے بچنا چاہتے ہو ولو بشربۃ من ماء، تھوڑا سا پانی پلا کے بھی تم نجات پا سکتے ہو۔ ایھا الناس من حسن منکم فی ھذا الشہر، اب اخلاقیات کو بیان کیا جا رہا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف عبادت ہی میں مصروف ہے انسان، توجہ ہی نہ دے کہ ہمارا برتاؤ اور ہمارا رویہ دوسروں کے ساتھ کیسا ہے، لیکن جزیات کو کیسے نبی نے بیان کیا یہاں پر۔ ایھا الناس من حسن منکم فی ھذا الشہر خلقہ کان لہ جوازا علی الصراط، کہ جو اس مہینے میں اپنا خلق، اپنے اخلاق کو درست کر لے گا، اپنے اخلاق کو حسین کر لے گا، اپنا اخلاق سدھار لے گا، یہ اخلاق سدھارنا اس کے لیے پل صراط سے گزرنے کا ذریعہ بن جائے گا، اس لیے کہ جسے ہم آسان سمجھتے ہیں اس کے بارے میں نبی فرمایا یوم تزل فی الاقدام، جہاں پہ ہر آدمی لڑکھڑائے گا، اس لڑکھڑاہٹ سے، وہاں پر پھسل کے گرنے سے بچنا ہے تو اس مبارک مہینے میں اپنے اخلاق پر انسان ایک توجہ ڈالے۔ ومن خفف فی ھذا الشہر اما ملکت یمینہ خفف اللہ عنہ حسابہ، اس مہینے میں اگر کوئی انسان مثلاً اس لائق ہے کہ اس کے پاس 2-4 نوکر چاکر ہیں، تو اگر کوئی انسان اپنے نوکر چاکروں کو اس مہینے میں ڈسکاؤنٹ دیتا ہے کہ دیکھو عام دنوں میں تم 8 گھنٹہ ڈیوٹی کرتے تھے، ایسا ہے کہ روزہ رکھتے ہو، رمضان مبارک ماہ مبارک ہے، رمضان مبارک کا مہینہ ہے، تم 6 ہی گھنٹہ ڈیوٹی کرو، تم 5 ہی گھنٹہ ڈیوٹی کرو، یا مثلاً ہم نے مزدور لگا رکھا ہے، پتہ ہے کہ یہ بیچارہ مسلمان ہے، روزہ رکھے ہوئے ہے، تو اگر ہم یہ کہیں کہ تم ایسا کرو بھیا اب ماہ مبارک آ گیا، تم 4 ہی گھنٹہ ڈیوٹی کرو، پیسہ نہ کاٹیے، بغیر پیسہ کاٹے 4 گھنٹہ ڈیوٹی کروائیں، یہاں پہ نبی فرماتے ہیں کہ ومن خفف ھذا الشہر اما ملکت یمینہ خفف اللہ عنہ حسابہ، آپ یہاں ڈسکاؤنٹ دیں گے، اللہ آپ کے وہاں حساب میں ڈسکاؤنٹ کرے گا۔ ومن کف فیہ شرہ کف اللہ فیہ غضبہ یوم یلقاہ، غصے پر کنٹرول کرنا اس مہینے میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ جو انسان جو ہے اپنے شر کو دوسروں تک پہنچنے سے اس مہینے میں روک لے گا، پروردگار جو ہے اپنے غضب سے قیامت کے دن اسے محفوظ رکھے گا۔ ومن اکرم فیہ یتیما اکرمہ اللہ یوم یلقاہ، جو اس مہینے میں یتیموں کا اکرام کرے گا اللہ قیامت کے دن اس کا اکرام کرے گا۔ ومن وصل فیہ رحمتا وصلہ اللہ برحمتہ یوم یلقاہ، جو صلہ رحم کرے گا پروردگار، یعنی جو کام ہم اس مہینے میں یہاں کر رہے ہیں ہر ایک کا
اجر وہاں پہ ہمارے لیے فکس ہوتا چلا جا رہا ہے. ومن قطع رحمہ قطع اللہ عنہ رحمتہ یوم یلقاہ. قطع رحم کرے گا کوئی انسان اپنے عزیز و اقارب سے اس مہینے میں دوری اختیار کر لے گا, چپ کے افطاری بنا کے کھا لے گا, دوسروں کو مہک بھی نہ جانے پائے, تو وہاں پہ بھی پروردگار عالم جو ہے ان کی طرف سے اپنی نظر کرم موڑ لے گا. ومن تطوع فیہ بصلاۃ کتب لہ براءۃ من النار. خوب خوشی فرط و نشاط کے ساتھ جو اس مہینے میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں فریضہ صلاۃ کی ادائیگی کرے گا, پروردگار عالم اسے آتش جہنم کی براءت عطا کرے گا. ایک لیٹر دے دے گا پروردگار کہ یہ انسان, اس کے لیے جہنم حرام ہے. ومن ادى فيه فرضا كان له ثواب من ادى 70 فریضۃ فيما سوى من الشهور. اس مہینے میں اگر کوئی انسان ایک فریضے پر عمل کرتا ہے تو ایک فریضے کی ادائیگی دوسرے مہینوں میں 70 بار کوئی فریضہ ادا کریں, جتنا اجر 70 بار ادا کرنے کا ہے, وہی فریضہ اگر ہم اس مہینے میں ایک بار انجام دیتے ہیں تو پروردگار عالم ایک بار انجام دینے پر 70 بار فریضہ انجام دینے. یعنی اگر ہمارے اوپر کوئی کام واجب ہے, دوسرے مہینوں میں 70 بار کریں گے تو ہمیں 70 ثواب وہاں پہ ملے گا. پروردگار عالم اس مہینے میں ایک بار انجام دیں گے تو 70 بار کا ثواب پروردگار عالم دے گا. اچھا, ایک چیز جو ہم اور آپ بہت ہی زیادہ اب آہستہ آہستہ غفلت کا شکار ہوتے جا رہے ہیں, نعرہ حیدری کی آواز بلند ہوتی جا رہی ہے, صلوات کی آواز دبی جا رہی ہے. ومن اکثر فی من الصلاۃ علی ثقل اللہ میزانہ یوم تخفف الموازین. اس مہینے میں جو نبی فرمایا, اس مہینے میں جو ہمارے اوپر صلوات اور درود پڑھے گا, پروردگار عالم قیامت کے دن, جس دن لوگوں کے میزان جو ہیں وہ ہلکے ہو جائیں گے, اس دن اس کا میزان سنگین ہو جائے گا, ہلکا نہیں رہے گا. ومن تلا فی آیۃ من القرآن کان لہ مثل اجر من ختم القرآن فی غیرہ من الشہور. دوسرے مہینوں میں جو قرآن ختم کرنے کا ثواب ہے, اس مہینے میں ایک آیت پر قرآن ختم کرنے کا ثواب ہے. یعنی ہم کہہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, وہاں ہمارے نامہ اعمال میں لکھا گیا کہ انہوں نے ایک قرآن ختم کیا. یعنی ہم نے کہا, ابتدائی میں یہ جملہ کہا نا کہ ہم جب ہمارے یہاں کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اپنی حیثیت کے مہمان کے ہم خوراک کو دیکھ کر اس کے سامنے دسترخوان نہیں بچھاتے ہیں, ہم اپنے اعتبار سے, اپنی حیثیت کے اعتبار سے ہم اس کے سامنے دسترخوان بچھاتے ہیں. وہ کریم پروردگار ہے, ہمارے سامنے کتنا گستردہ اور کتنا وسیع دسترخوان اس نے بچھایا ہے کہ ہمارے تصور سے بھی وہ بالا تر ہے. من تلا فی آیۃ من القرآن, قرآن کی ایک آیت کا ثواب اس مہینے میں پورے قرآن کے برابر پروردگار عالم عطا کرتا. ایھا الناس ان ابواب الجنان فی ھذا الشہر مفتحہ. اس لفظ پر انشاءاللہ کل توجہ دیں گے. ان ابواب الجنان فی ھذا الشہر مفتحہ, جنت کا دروازہ کھلا ہوا اس مہینے میں. فصلوا ربکم الا یغلقھا عنکم, یہ دعا کرو اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے دروازہ بند نہ ہو جائے. وابواب النار مغلقہ فصلوا ربکم الا یفتحھا علیکم, جہنم کا دروازہ بند ہے, اللہ سے دعا کرو کہ یہ جہنم کا دروازہ تمہارے لیے کھل نہ جائے. والشیاطین مغلولۃ فصلوا ربکم اللہ یسلطھا علیکم, شیطان بندھے ہوئے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں دعا یہ کرو کہ شیطان تمہارے اوپر مسلط نہ ہو جائے. اس کا مطلب اس کی زنجیر جو ہے وہ لمبی ہے, وہ پہنچ کے مسلط بھی ہو سکتا ہے. لہذا اگرچہ وہ اس کا ہاتھ بندھا ہوا ہے اس مہینے میں, لیکن اپنے اوپر مسلط ہونے سے ہمیں خود کو بچنا ہے. قال امیر المومنین علیہ السلام فقمت. اب یہاں سے بس یہیں سے مصائب کو ربط دینا ہے انشاءاللہ. یہ جملہ جو ہے مولا کائنات نے, یہاں تک جب خطبہ پہنچا تو مولا کائنات نے کہا یا رسول اللہ ما افضل الاعمال فی ھذا الشہر, یا رسول اللہ اس مہینے میں سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ فقال یا ابا الحسن, آپ نے فرمایا اے ابا الحسن افضل الاعمال فی ھذا الشہر الورع عن محارم اللہ عز وجل. بہترین عمل اس مہینے میں محارم اللہ نے جن چیزوں کو تمہارے لیے جائز نہیں قرار دیا ہے ان چیزوں سے اپنے کو دور رکھنا, یہ بہترین عمل ہے. چاہے وہ سننے کی چیز ہو, چاہے دیکھنے کی چیز ہو, چاہے بولنے کی چیز ہو, جن چیزوں کو تمہارے لیے اللہ نے جائز نہیں قرار دیا ہے اس سے دور ہو جانا, یہ سب سے بہترین عمل ہے.
اس کے بعد روایت یہ کہتی ہے کہ ثم بکا، پیغمبر یہ جملہ کہنے کے بعد گریہ کرنے لگے۔ پیغمبر جب گریہ کرنے لگے تو مولا کائنات فرماتے فقلت یا رسول اللہ ما یبکیک، اے رسول خدا آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یا علی ابکی لما یستحل منک فی ھذا الشہر، میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کأنی بکا وانت تصلی لربک، گویا اے علی میں اپنے لیے نہیں تمہارے لیے رو رہا ہوں، اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں، میری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ علی اس مہینے میں تم نماز پڑھ رہے ہو، وقد انبعث اشقى الاولین والآخرین، شقیق آخر ناقۃ ثمود فضربک ضربۃ علی فرقک فخذب منها لحیتک۔ پیغمبر نے اپنی زندگی میں پہلی بار علی ابن ابی طالب کے یہ مصائب پڑھے ہیں۔ علی میں دیکھ رہا ہوں تم حالت نماز میں ہو اور ایک شقی ترین انسان تمہارے اوپر ضرب لگا رہا ہے کہ جس سے تمہاری ریش مبارک وہ تمہارے خون میں مخضب ہو جا رہی ہے، تمہاری داڑھی تمہارے خون سے میں غرق ہو جا رہی ہے۔ قال امیر المومنین علیہ السلام فقلت یا رسول اللہ وذالک فی سلامت من دینی، مولا کائنات کی فکر دیکھیں کہاں کس منزل پر ہے، یا رسول اللہ کیا جس وقت ہمارے ساتھ یہ حادثہ پیش آئے گا ہمارا دین محفوظ رہے گا؟ پیغمبر نے فرمایا فی سلامت من دینک، اے علی تمہارا دین محفوظ رہے گا۔ ثم قال صلی اللہ علیہ وآلہ یا علی من قتلک فقد قتلنی، اے علی تمہیں قتل کرنے والا گویا اس نے مجھے قتل کیا ہے، جو تمہارا قاتل ہے گویا وہ ہمارا قاتل، من ابغضک فقد ابغضنی، تمہیں ناراض کرنے والا، تمہیں تکلیف دینے والا وہ ہمیں تکلیف دینے والا ہے، ومن سبک فقد سبنی، علی تمہارے اوپر سب کرنے والا وہ میرے اوپر سب کرنے والا ہے، لأنک منی کنفسی، علی تم میری نسبت بالکل میری طرح ہو، جیسے میں ہوں ویسے تم ہو، وروحک من روحی، تمہاری روح ہماری روح سے، طینتک من طینی، تمہاری طینت ہمارے طینت سے، ان اللہ تبارک و تعالی خلقنی و ایاک، اللہ نے ہمیں اور تمہیں پیدا کیا، واصطفانی و ایاک، ہمیں اور آپ کو چنا، ہمیں اور تم کو چنا، واختارنی للنبوہ واختارک للامامہ، ہمیں نبوت کے لیے منتخب کیا، تمہیں امامت کے لیے منتخب کیا، ومن انکر امامتک فقد انکرنی نبوتی، اگر کسی نے تمہاری امامت کا انکار کیا تو اس نے ہماری نبوت کا انکار کیا۔ یا علی انت وصی، اے علی تم میرے وصی ہو، و ابو ولدی ہمارے بچوں کے والد ہو تم، و روح ابنتی و زوج ابنتی تم ہماری بیٹی کے شوہر ہو، و خلیفتی علی امتی فی حیاتی و بعد موتی، ہماری زندگی میں بھی تم ہمارے جانشین ہو، ہماری دنیا سے جانے کے بعد بھی تم ہماری امت کے لیے ہمارے جانشین ہو، امر کا امری و نہی کا نہی، ہمارا امر تمہارا امر، تمہاری نہیں ہماری نہیں، اقسم باللہ الذی بعث بالنبوہ وجعلنی خیر البریہ انک لحجۃ اللہ، پروردگار نبی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں نبوت کے لیے مبعوث کیا اور ہمیں بہترین انسان قرار دیا، تمام مخلوقات کے درمیان میں سب سے افضل قرار دیا، انک لحجۃ اللہ، علی تم حجت خدا ہو، کہاں پر؟ علی خلقہ و امینہ علی سرہ، مخلوقات پر اللہ کی حجت ہو، پروردگار کے محرم راز ہو، و خلیفتہ علی عبادہ، بندوں کے لیے تم پروردگار کے خلیفہ ہو۔ بہرحال یہ یہاں تک خطبہ مکمل ہو گیا ہے۔ اب یہ 2 منٹ، بہت زیادہ نہیں، بس 2 منٹ چند جملے، چونکہ مجلس بھی ہے اور اس میں بھی مصائب کے الفاظ تھے، لیکن ایک خاص رخ سے میں مصائب آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ ماہ مبارک میں ابھی جیسے جو موسم ہے یہ موسم بدلے گا، آپ پریشان نہ ہو، یہ موسم ایسے ہی نہیں رہے گا، بدلے گا، گرمی آئے گی، ہمیں بھوک کا بھی احساس ہوگا، پیاس کا بھی احساس ہوگا۔ ماہ رمضان المبارک میں جب بھی آپ کو پیاس کا احساس ہو تو یہ خیال رکھیے گا کہ کربلا میں جو پیاسے تھے، ہمیں اور آپ کو امید ہے کہ اگر ہم شام تک زندہ رہے تو افطار کے وقت پانی ملے گا، یہ ہر ایک کو احساس رہتا ہے کہ افطار کے وقت جب پانی سامنے آ کے رکھا جائے تو اس وقت اور ہمیں اور آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ ہماری پیاس کی انتہا یہیں تک، ہماری پیاس یہیں پر ختم ہو گئی، لیکن کربلا والوں کی پیاس کب ختم ہوئی، کس عالم میں ختم ہوئی، یہ ہمارے اور آپ کے درک کرنے کی چیز ہے۔ عزیز و لہذا اگر ہم اور آپ اپنے روزوں کے ثواب کو دوبالا کرنا چاہتے ہیں
اپنے اس روزے کے اجر کو 2 گنا کرنا چاہتے ہیں تو افطار کے وقت بالخصوص جب پانی آئے سامنے افطار آئے تو کربلا والوں کی بھوک اور پیاس کو، اور بالخصوص پیاس کو، اس لیے کہ پیاس ایک ایسی مصیبت ہے کربلا کی کہ جس مصیبت کو آدم سے لے کر خاتم سے لے کر آخر زمانے تک یہ مصیبت ہمیشہ ہر جگہ بیان کی جاتی رہی ہے اور کی جاتی رہے گی۔ ہر منزل پر آدم کے سامنے حسین کی پیاس کے مصائب پڑھے گئے، نوح کے سامنے حسین کی پیاس کا مصائب پڑھا گیا، موسیٰ کے سامنے حسین کی پیاس کا، اس لیے کہ جب جناب موسیٰ کے سامنے حسین کا نام آیا تو پوچھا ومن الحسین، تو جواب ملا حسین تو آخری زمانے کے نبی کا نواسا ہوگا۔ اور اس کی مصیبت بیان کرتے کرتے جملہ یہ ہے کہ جس کا عالم یہ ہوگا کہ جس کے بچے پیاس سے مر جائیں گے، جس کے بچے پیاس سے مر جائیں گے، اور جس حسین کے ساتھ جو بڑے بچے ہوں گے وہ پیاس کی شدت سے دم توڑ دیں گے، اور جو ان کے ساتھ بزرگ ہوں گے پیاس کی وجہ سے ان کے چمڑے خشک ہو کر پھٹنے لگیں گے۔ پیاس تو وہ تذکرہ ہے کہ جسے ہر لمحے، میں نے کہا کبھی بھی پیاس کی مصیبت کو روکا نہیں، کہ ہر جگہ پہلے زمانے سے لے کر آخری زمانے تک پیاس کی مصیبت کو، یہاں تک کہ جب سید سجاد نے اپنے بابا کی قبر پر ایک ہمیں اور آپ کو شوق ہوتا ہے نا کہ تختی لگاتے ہیں، یہ کون تھے، کن کا نام کیا تھا، سید سجاد جب اپنے بابا کی قبر پر تختی بنانے لگے، یعنی وہاں پر یہ نشان لگانے لگے کہ یہ کس کی قبر ہے، تو اپنی انگلی سے یہی لکھا تھا ھذا قبر الحسین الذی قتلوہ عطشانا، یہ حسین کی قبر ہے کہ جسے پیاسا ذبح کیا گیا۔ اور عزیزوں، پیاس کربلا میں پیاس کا منظر ہر مرحلے میں پیاس کے منظر کو بیان کیا گیا، لیکن آیت اللہ مرزا قمی کا ایک ان کی زندگی میں نے دیکھا ہے، ان کی زندگی نامے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آیت مرزا نائینی جو ہے وہ جب اپنے یہاں مجلس کیا کرتے تھے تو خطیب سے یہ کہتے تھے کہ تم جب بھی مجلس پڑھنا علی اصغر کے مصائب پڑھنا، مجلس پڑھنا علی اصغر، جب بھی وہ خطیب آتا تھا علی اصغر کے مصائب پڑھنا۔ تو ایک دن خطیب نے کہا کہ قبلہ ہمیں اور بھی دوسرے شہداء بھی مصائب آتے ہیں، آپ کہیں تو وہ بیان کریں، تو مرزا قمی کہتے ہیں کہ نہیں، تم علی اصغر کے مصائب بیان کرو اور علی اصغر کی پیاس کا تذکرہ کرنا۔ کہا کہ کیوں قبلہ، کیوں علی اصغر کی پیاس؟ کہا دیکھو علی اصغر کی پیاس کا مسئلہ کربلا میں سب سے الگ ہے، جتنے پیاسے تھے کم سے کم وہ اپنی زبان سے کہہ سکتے تھے اللہ تشفد قتلنی، پیاس مارے ڈال رہی ہے، پیاس سے دم نکلا جا رہا ہے، لیکن یہ تو بچہ اتنا بیچارہ، اتنا ضعیف، اتنا ناتوان، اتنا کم سن کی یہ کہہ نہیں سکتا تھا، بس اس نے اپنے پیاس کا اظہار اگر کیا ہے تو مقتل میں جب باپ کے ہاتھوں پر تو اس طریقے سے اظہار کیا، سوکھے ہوئے ہونٹوں پر اپنی زبان کو پھیر کے بتایا میری پیاس کا عالم کیا ہے۔ یا مقتل نے جو جملہ لکھا ہے علی اصغر کی پیاس کے لیے کہ علی اصغر کی پیاس کا عالم یہ تھا کہ اگر علی اصغر کو اس وقت پانی دے بھی دیا جاتا تو علی اصغر کی نجات نہیں تھی، علی اصغر بچنے والے نہیں تھے۔ حسین اس منزل پر جب پہنچے ہیں تو یاد رکھیے گا عزیزو، ہمیں اور آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے، حسین اس منزل پر پہنچے، حسین نے کسی مصیبت میں ہمیں اور آپ کو یاد نہیں کیا ہے، یہ مصیبت حسین کے لیے اتنی سنگین تھی، اتنا دردناک تھی، حسین نے اس مصیبت کے موقع پر ہمیں اور آپ کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے چاہنے والے، کاش ہوتے تم کربلا میں، دیکھتے کہ میں کیسے اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا ہوں، لیکن کسی نے رحم نہیں کیا۔ جانتے ہو عزیزو، حسین اپنے بچے کے پیاس کا اظہار کر رہے ہیں، اس بچے کو پانی پلا دو، ادھر سے پانی تو نہیں آیا، لیکن ہاں کچھ دیر میں حسین کو خون کی چھینٹیں محسوس ہوئی۔ حسین نے جو پلٹ کر دیکھا بچہ باپ کے ہاتھ پر منقلب ہو چکا ہے۔ اب حسین کے دل سے کون پوچھے، خیمے سے لائے تھے علی اصغر کو اس لیے کہ لاؤ میں بچے کو پانی پلا کر لاتا ہوں، خدا نہ کرے کوئی گھر سے اپنے بچے کو لے کر نکلے، ہاسپٹل جائے کہ میں جا رہا ہوں علاج کرانے کے لیے، خدا نہ کرے کسی پر یہ مصیبت آئے اور بچہ ہاسپٹل میں دم توڑ دے، باپ گھر آسانی سے واپس نہیں آ پاتا، یہ سوچتا کیسے جاؤں، ماں کو کیا کہوں گا، بہنوں سے کیا بتاؤں گا، کیسے وہاں بیان کروں گا
بچہ کیسے مر گیا؟ عزیزو ذرا حسین کے دل سے کوئی پوچھے، عزیزو جب حسین لے کے چلے ہیں، حسین کے لیے بڑی سخت منزل تھی خیمے تک جانا، خیمے کے باہر جا کر یہ بتانا کہ علی اصغر کو بھی ملعونوں نے شہید کر دیا۔ لہذا تاریخ لکھتی ہے حسین کبھی آگے بڑھتے تھے پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ ایک بار حسین نے اپنی جسم کی طاقت کو جمع کیا اور خیمے کے دروازے پر پہنچ کے آواز دی۔ جیسے ہی آواز خیمے کے اندر گئی، جلدی سے دوڑتی ہوئی سکینہ آئی، بابا علی اصغر کو پانی پلانا، علی اصغر کو پانی پلانا ہے۔ اتنا جیسے ہی سنا تھا کہ حسین نے دامن پلٹا، ابھی ادھر سکینہ کھڑی تھی، ماں بھی دوڑ کے آگے آ گئی تھی۔ جیسے ہی دامن پلٹا، علی اصغر کا جو حال دیکھا، ماں تڑپ کے کہتی مثلک ایلحل، اے میرے لال، اس دکھیاری ماں کو نہیں پتا تھا تیرے جیسے بچے بھی نہر کیے۔ سيعلم الذين ظلموا